الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، سفر کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری اور ساری ہے، اور یہ سفر المظفر سن 1445 ہجری کا دوسرا عشرہ ہے، اور انگریزی اعتبار سے 1 ستمبر 2023 ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی چاہ رہا تھا لیکن اس عنوان پہ بات نہیں ہو پائی کہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جب محرم الحرام کے بعد ماہ سفر آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ نحوستیں لاتا ہے۔ عوام میں اس بات کا شور و غوغا ہے، لوگ اس مہینے میں شادیاں کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس مہینے میں اگر ہم شادی کریں تو بچی کی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر اس مہینے میں کاروبار شروع کیا جائے تو کاروبار میں کساد، نقصان، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا اس مہینے میں جو اچھا کام شروع کیا جائے اس پر کوئی تکالیف آ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا سفر ولا طیارہ۔ اگر آپ اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز کی برائی آگے چلنا مراد لیتے ہیں تو فرمایا اسلام میں ایسے نظریات کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو، بلکہ کچھ لوگوں نے ہم سے اس بارے میں رجوع کر کے پوچھا بھی کہ حضرت ہم سفر کے آخری عشرے میں بالکل جب سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہو تو اس مہینے میں سیر سپاٹے کو جانا چاہیے، سیر و سیاحت کو جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی سیر کرنے کے لیے تو کوئی دن اسلام میں مخصوص نہیں ہے کہ فلاں دن سیر پہ جاؤ۔ تو جب آپ نے سیر و سیاحت کرنی ہے آپ تشریف لے جائیں، اپنے حالات کو دیکھیں، یہ انتظامی مسئلہ ہے، کوئی شرعی دینی بنیادی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں سیر و سیاحت فرمائی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا تھا اور بخار سے حضور پاک تندرست ہوئے تھے، تو وہ سفر کا آخری مہینہ تھا۔ تو جب میں نے احادیث پاک میں اس پر غور کیا تو مجھے بالکل الٹ مسئلہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ ربیع الاول میں وفات ہے، پیدائش بھی ربیع الاول میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی، اور وفات بھی ربیع الاول میں، یعنی 63 سال پہلے جس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ہے، 63 سال بعد اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخت سفر فرمایا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مہینے میں پیدائش ہے اور اسی مہینے میں 63 سال بعد انتقال ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ وجہ پنہاں رکھی ہے کہ تم پیدائش کی اتنی خوشی میں نہ مناؤ کہ تم وفات بھول جاؤ، اور موت کے اوپر اتنا رونا نہ شروع کر دو کہ تم پیدائش جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کو بھول جاؤ۔ تو دونوں میں برابری رکھو۔ خیر الامور اوسطها، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ درمیانی روش کی ترتیبیں جو ہیں یہ بہتر ہوا کرتی ہیں، کیونکہ جو امت محمدیہ ہے اس کو بھی امت وسط فرمایا گیا۔ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ اٹھائیں نا، رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، اعتدال والی امت۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی ہے۔ تو اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا وہ انہی دنوں میں تھا جن دنوں میں لوگ کہتے ہیں سیر سیاحت کے لیے نکل جانا چاہیے۔ تو احادیث پاک میں تو اس کے خلاف بات ہمیں مل گئی
تو میں نے کئی حضرات کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ سفر کے آخری مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہوئے تھے، حضور علیہ السلام سیر پہ تشریف لے گئے تھے؟ یہ عوام میں چلی ہوئی بے سر و پا حکایتیں ہیں اور اڑتی چڑیا کی کہانیاں ہیں، تو اس کا اسلام سے اور اسلامی نظریات اور تعلیمات اور عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک روایت سنائی جاتی ہے، حالانکہ اس روایت کا نبی پاک علیہ السلام کی کسی روایات اور احادیث اور فرامین سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھے یہ بشارت دے گا کہ آج سفر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے بھائیو، آپ توجہ رکھنا، اگر ایسی کوئی احادیث ہوتی تو احادیث پاک کی کتابیں موجود ہوتی، بلکہ کتابوں میں تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو اس طرح کے سفر مہینے کے خلاف باتیں حدیث پاک بنا کر پیش کرتا ہے وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اور یہ بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اصول امت کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ نبوت پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تقریباً 70 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بول دیا اور وہ بات میری طرف منسوب کر دی جو میں نے کہی نہیں تھی، اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہو، اگر 100% بندے کو یقین ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہی پیش کر رہا ہوں تو پھر تو الفاظ پیش کر دیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر یوں کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے، یہ بتا دو، تاکہ وہ آپ پہ پکڑ نہ آئے، آپ کے اوپر گرفت نہ آئے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے اس جملے کو غلط بیان کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرماتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، پھر اچانک یہ حدیث یاد آئی کہ ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو، تھوڑا سا ایسے ہو، اور میں نے تو ایسے کہہ دیا، تو فرمان لگے ہو سکتا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا ہو یا یوں فرمایا۔ فوراً اس کی جو ہے نا تبدیلی الفاظ ذکر کر دیے کہ تاکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک پر جھوٹ کے زمرے میں نہ ہوں۔ حالانکہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے صاحب الوسادہ، نبی علیہ السلام کا تکیہ مبارک ان کے پاس ہوتا، حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو تکیہ نبی پاک علیہ السلام کو ٹیک لگانے کے لیے دیتے۔ صاحب النعلین، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو یہ صحابی جوتیاں اپنے پاس محفوظ رکھتے کہ جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لے جائیں گے تو میں جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے پاؤں میں پیش کروں گا۔ اور ان کا نام ہوتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر کے بندے ہیں اور پہلے صف کے نمازی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا چھوٹا چھوٹا ٹولیوں میں لشکر بھیجتا ہوں، اس کام کے لیے جاؤ، اس کام کے لیے جاؤ، اور کبھی میں خود کہیں تشریف لے جاتا ہوں تو پیچھے تمہارا امیر مقرر کر دیتا ہوں کہ مشورہ کر لیں، اس کو امیر رکھ لیں۔ فرمان لگے کہ اگر میں کبھی بغیر مشورے کے تمہارا امیر مقرر کروں نا تو عبداللہ ابن مسعود میرے صحابہ میں اس درجے کا عالم اور فقیہ ہے کہ میں اس کو بغیر مشورے کے تمہارا امیر مقرر کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 خوش نصیب صحابہ میں شمار کیا ہے جن کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن کریم ان سے سمجھو اور ان سے پڑھو، تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ استقرأوا القرآن من 4، فرمایا 4 بندوں سے قرآن کریم پڑھو، ان صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے شمار فرمایا۔ اچھا، اس حدیث پاک سے بھی سمجھ آتا ہے کہ صحابہ بھی عربی ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی عربی ہیں، اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے، پھر بھی فرمایا کہ اس سے پڑھو۔ کیا مطلب؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم اساتذہ کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تشریح اساتذہ سے، ماہرین سے پوچھے بغیر اپنی طرف سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب روش چلی ہوئی ہے، لوگ خواہ خواہ سے قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کر اپنی طرف سے شروع ہو جائیں گے، بس اردو زبان میں جو چیز سمجھ آ گیا بندہ مفسر بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو عربی نہیں ہیں،
صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی، قرآن کریم کی زبان بھی عربی تھی، پھر بھی پڑھانے والے موجود ہیں، تو ہم تو عجمی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ کے ٹھیک ٹھیک انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قرآن کریم کے الفاظ عربی میں ہیں، ترجمہ اردو میں ہے۔ جب لفظ پڑھنے کے لیے ہم قاری کے سامنے بیٹھتے ہیں، حافظ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ آپ ہمیں لفظ پڑھا دیں، تو مجھے بتائیں جب اس کا مطلب سمجھنا ہوگا تو عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مفسر اور محدث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہم خود سمجھ لیں گے، لفظ آپ پڑھا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب الفاظ پڑھنے کے لیے تو بندہ کسی کے سامنے بیٹھے اور ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت نہ دیکھے؟ میں اس پر سنایا کرتا ہوں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ایک جگہ کی بات ہے، ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے تندور پر روٹیاں لینے کے لیے، پرانی بات ہے، نیا اس زمانے میں میرا دور حدیث اور مفتی کا کورس ہوا تھا، تو ایک صاحب وہاں تشریف فرماتے، اب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ تندور والے کو فرما رہے تھے کہ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ خود پڑھا کرو، مولویوں کے پیچھے نہ پڑھو، مولویوں نے تمہیں کہیں اور ڈال دینا۔ تو میں ایک دفعہ خاموش رہا، دوسری دفعہ وہ تندور والا کہے کہ میں تو 5ویں فیل ہاں سائیں، میں کو کتوں سمجھ آسی، نہیں تو 5ویں بھی نہیں پڑھی، اور یہ صاحب اسے کہہ رہے نہیں اردو ترجمے کو آپ سمجھ گدا کر، انہاں دی لوڑ کو نہیں، پتہ نہیں شاید میری وجہ سے کہہ رہے تھے یا کسی عالم دین سے وہ ناراض تھے اور یا پریشان تھے، تو انہوں نے کہا چلو میں ویسے ہی علماء پہ بات کر دوں۔ تو میں نے ان صاحب سے فرمایا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی شکل سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ اپنی جگہ، یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ عالم دین نہیں ہو، مجھے پتہ ہے تم عالم نہیں ہو، لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کو خود قرآن کریم آتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے آتا ہے۔ میں نے کہا اگر میں کوئی بات پوچھوں تو مجھے سمجھا دیں گے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں جب بندہ نماز پڑھے رکوع پہلے کرے یا سجدہ پہلے کرے؟ کہتے ہیں یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں نے کہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو آتا ہے تو مجھے بتا دیں اکارڈنگ ٹو قرآن کریم سے ہی بتائیں، سجدہ پہلے کریں یا رکوع پہلے؟ اچھا، جو سارے حضرات ٹھہرے تھے وہ متوجہ ہو گئے، وہ کہنے لگے رکوع پہلے کریں سجدہ بعد میں کریں۔ میں نے کہا میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، اے مریم اللہ سے ڈر، تقوی پیدا کر اپنے اندر، ہے مریم علیہ السلام، اور سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں کر۔ ترتیب تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان فرمائی، تو رکوع بعد میں ہے، سجدہ پہلے ہے۔ اس آیت میں واسجدی وارکعی، پہلے سجدے کی بات ہے پھر رکوع کی بات ہے، تو آپ تو فرماتے ہیں رکوع پہلے کریں، تو قرآن کریم آپ کو سمجھ آتا ہے تو مجھے سمجھا دیں۔ اب ان کو شوق تو لگا، وہ کہنے لگے بیٹا یہ مریم علیہ السلام کی جو شریعت تھی نا، ان کی شریعت میں رکوع بعد میں تھا، سجدہ پہلے تھا۔ میں نے کہا ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مریم علیہ السلام تو نبی بھی نہیں ہے، ان کی شریعت کہاں سے آ گئی؟ وہ کون سی شریعت تھی جو حضرت مریم علیہ السلام پہ اتری ہے؟ عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی شریعت تھی؟ پھر انہوں نے ایک دوسری بات کی، انہوں نے کہا جس نبی کے دور میں وہ تھی نا، یہ اس نبی کی شریعت تھی۔ میں نے کہا اس نبی کی شریعت کا نام حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی پرورش فرمائی ہے، یا خالو ہیں یا ماموں ہیں یا چاچو ہیں، 3 روایتیں ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی شریعت میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ رکوع بعد میں کریں سجدہ پہلے کریں، آپ اس میں پھنس گئے ہیں، آپ مجھے تشریح فرما دیں۔ اچھا، اس نے 4-5 منٹ لگائے، اس کو جواب نہیں آ رہا، تو تندور والے نے کہا چاچا روٹیاں گھنت ٹوروانج، آپ کو سمجھ نہیں بھی آندی بے کو پھڑی رہنا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے کہا تجھے خود نہیں پلے پڑتا مجھے کہتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا مجھے جملہ یاد آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص میڈیکل اسٹور پہ کام کرتا تھا، تو لوگ اس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہنے لگ گئے، حالانکہ ڈاکٹر نہیں تھا، ڈاکٹروں کی بدنامی تھا وہ، تو اس کو لوگوں نے ڈاکٹر کہا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، داڑھی مبارک رکھ لی تو لوگوں نے مولوی صاحب کہا تو خود کو مولوی صاحب سمجھنے لگ گیا۔ تو اس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اپنی طرف سے لکھا، یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے۔ تو کسی نے کہا اقبال جیسا شاعر تمہارے پاس موجود ہے، جاؤ اس سے تصدیق تو لے لو، تقریر لکھوا لو، تاکہ وہ لکھ دے کہ ماشاءاللہ میں اس کے ترجمے کی تائید کرتا ہوں، تیرے ترجمے کی بلے بلے ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ ترجمہ اٹھا کر علامہ اقبال کے پاس آیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ خود
دور حدیث تک عالم دین کی باضابطہ کتابیں نہیں پڑھی، لیکن علماء کی صحبت میں رہ کے اس شخص کو اللہ نے علمی کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ان کا محبت کا اور بڑے تعلق اور عقیدت کا واسطہ تھا کہ جب حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے تشریف لاتے تو علامہ اقبال سواری تک ان کو لینے آتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس نے قرآن کریم دکھایا تو ان نے شروع میں 2 صفحے دیکھے تو سمجھ گئے۔ ان نے کہا بھائی مجھے کچھ ٹائم دے دو تاکہ میں اس سے پورا دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، کچھ دن دیے، ہفتہ مہینہ یا اتنے دن بعد آنا، میں اس پر کچھ لکھوں گا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آ گیا، آتی جاتی تو اس کو کچھ بھی نہیں تھی نا، جس کو کہتے ہیں نا الچٹو من الڈگر۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے قرآن کریم واپس کیا اور اسے کہا بھائی میرے علم میں اضافہ ہوا ہے اس کے پڑھنے کے بعد۔ وہ بڑا خوش ہوا، 2-4 اس کے ساتھ سوری موری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی واہ واہ، تیرے قرآن سے علامہ اقبال کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اس نے بڑی لجاجت سے پوچھا کہ حضرت وہ فائدہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے فائدہ پتہ چل گیا، میں آپ کو بتا دوں؟ کہا جی آپ بتا دیں۔ کہ آج تک میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 2 مظلوم ہیں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر اپنے خریدے ہوئے کنویں سے ظالموں نے پانی پینا بند کر دیا، اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر ظالموں نے شیرخوار بچوں تک کے اوپر بھی پانی بند کر دیا تھا میدان کربلا میں، اور یہ دونوں مظلوم ہیں۔ فرماتے تھے میں یہی سمجھتا تھا، لیکن تیرے ترجمے پڑھ لینے کے بعد میرے علم میں اضافہ ہوا کہ اللہ کا قرآن بھی مظلوم ہے کہ تجھ جیسے جاہل اس کو تختہ مشق بنائے بیٹھے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے اسے ترجمہ لیا اور اس کو اٹھا دیا۔ تو یہ حال ہے ہمارے عوام کا کہ 2 لفظ بندہ سمجھ لے تو بندہ مفسر بن جاتا ہے۔ بابا ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربی صحابہ، عربی قرآن کریم، عربی زبان میں، فرمایا استقرأوا القرآن من 40، ان بندوں سے قرآن پڑھو۔ ان میں پہلا نمبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نبی پاک علیہ السلام نے شمار فرمایا۔ تو میری بات کا مطلب تھا کہ ان سے قرآن پڑھو، تو قرآن بھی ماہرین سے پڑھنا چاہیے، اپنی طرف سے قرآن کو تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں، اسی سفر کے مہینے کے متعلق جب یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو مجھے اس کی خاتمے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، اگر علماء کے پاس بیٹھ لیا جاتا، ان سے رہنمائی لے لی جاتی، احادیث پاک کا تتبع تلاش کر لی جاتی، تو یہ جھوٹی حدیث ہوتی، نبی پاک کا فرمان ثابت نہیں ہوتا۔ تو سفر کے متعلق یہ چند وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات تک پہنچانا مناسب سمجھی۔ تو اس مہینے میں نہ کوئی شادی کرنا منع ہے، اس مہینے میں نہ کوئی کاروبار کے معاملات شروع کرنا منع ہے، نہ اس مہینے کی کوئی فضیلت کے بارے میں کوئی اتنی بڑی بات ہے، نہ اس مہینے کے فضول ہونے کے بارے میں، منحوس ہونے کے بارے میں کوئی بات ہے۔ یہ صرف عوام میں چلی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں سے بندہ پرہیز کرے، توہمات سے بچے، بدشکونی اور بدفعلی سے بچے۔ یہ بدفعلی نہیں نکالنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، نہ بابا، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت فرماتے تھے صحابہ کرام کو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے، غالباً حضرت براء ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ فرمانے لگے پلیٹ میں کھانے میں دوسری طرف ہاتھ رکھنے لگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ترتیب سکھائی۔ اس کی تشریح میں، اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ؟ فرمانے لگے کہ یہ تقدیر پر رضامندی کی علامت اور نشانی ہے۔ مثلاً آج کے وقت میں جو میں کھانا کھا رہا ہوں اپنے سامنے سے کھاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو میرے کھانے کی تقدیر لکھی تھی تو میری خواہش اور ضرورت کو میرا رب نہیں بھولا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سالن اس پلیٹ میں اگر مختلف چیزیں ہوں تو بندہ دوسری طرف ہاتھ رکھ لے، پھر کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر ایک طرح کا ڈش کی ترتیب موجود ہو تو پھر اپنی طرف سے کھائیں۔ یہ رضا بالقضاء ہے، تقدیر کے اوپر راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دین کے لیے سمجھنا چاہیے۔ تو سفر کے مہینے کے متعلق بھی آپ یہ ذہن نہ بنائیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی منحوس ہے یا یہ کوئی غلط ہے یا اس سے نحوستیں آگے چلتی ہیں، یا اس مہینے میں کوئی شادی ہو جائے تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے، کاروبار ہو جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نہ کرے اگر کوئی طلاق اور ڈیورس ہو گئی ہے تو وہ اپنی کوئی باتوں کی وجہ ہوگی، اس سے ماہ سفر کا تعلق نہیں ہے۔ کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس میں کوئی ماہ سفر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ میں نے تو کئی دوستوں کو دیکھا ہے جو سفر کے مہینے میں ہمیں کاروبار کے فوائد بھی بتاتے ہیں
شادیوں کے فوائد بھی بتاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی کسی مہینے کو لے کر کسی دینی مسئلے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مسئلے ماہرین سے پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔